کہتا ہے، میں نے ابھی خود یہ فیصلہ تو نہیں پڑھا مگر میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاثہ کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سزا کسی کرپشن پر نہیں، سرکاری خزانے کی خرد برد پر نہیں، سرکاری خزانے کی لوٹ مار پر نہیں. یہ سزا جو مجھے دی گئی ہے، یہ سزا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کے جرم میں دی گئی ہے. 2 سال پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پھر احتساب عدالت میں مقدمہ چلنے اور مجھے 4 سزائیں سنانے کے بعد بھی آج کے فیصلے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ میں نے جرم کیا کیا ہے، میں نے کون سی چوری کی، میں نے کس کی چوری کی، چوری کب ہوئی اور چوری کس کے خزانے سے ہوئی. یہ سوال جناب پوچھے جا رہے ہیں اور ہمیشہ پوچھے جاتے رہیں گے، مگر یہ سزائیں میری جدوجہد کا انشاءاللہ راستہ نہیں روک سکتی. میں اپنی قوم کے سامنے آج پھر یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد میں انشاءاللہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک اس ملک میں رہنے والے پاکستانی اس ڈر اور خوف کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو جاتے جس میں حق بات کہنے پر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جب تک اس ملک میں رہنے والوں کو اس غلامی سے آزادی نہیں مل جاتی جسے چند جج اور لندن میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اپنی سزا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ عالم جبر میں اسی طرح کے فیصلے دیے جاتے ہیں. میں نے صرف پیشیاں نہیں بھگتیں بلکہ متعدد بار ملک چھوڑ کر مجھے لندن جانے کا کہا گیا. مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ لندن میں ہی رہیں اور اپنی اہلیہ کا علاج کرائیں. یہ سزا پاکستان کی تاریخ کا 70 سالہ رخ موڑنے پر مجھے دی گئی ہے. انشاءاللہ میں یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھوں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد مٹھی بھر لوگوں کی غلامی میں آ جائیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی غلامی میں جو آئین اور قانون کا حلف اٹھا کر اس سے ناظرین لندن میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جس سے مجھے دباؤ میں لایا جا سکے. بندوق کے زور پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں. میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا اور دھمکایا گیا. میں دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے یہ مقدمہ چلا، کاش اسی رفتار سے ملک آئین اور قانون توڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی. یہ فیصلہ میری جس جدوجہد کا حصہ ہے، میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں. انشاءاللہ میں جیل میں بھی اس جدوجہد پر قائم رہوں گا. اب عوام، پاکستان کے عوام میرا ساتھ دے. میں نے آنے والی نسلوں کی آزادی، غیرت اور خودداری سے جینے کا جھنڈا اٹھایا ہے. آؤ آؤ میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو. 25 جولائی کو
वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दो। मैं आपका मुंतज़िर हूं। मैं मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर, सपोर्टर, वोटर की इस्तकामत और जज्बे की दिल से कदर करता हूं और आवाम को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि ऐसे बदतरीन हालात का मुकाबला किया, अपनी साबित कदमी से मेरा हौसला बढ़ाया। इसी का नतीजा है कि बदतरीन जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों से आगे है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रही है और इंशाअल्लाह 2018 के इंतखाबात में फतह याब होगी। पाकिस्तान के भाइयों और बहनों और मेरे नौजवानों, आपने अपने वोट को इज्जत दिलाने का जो सफर शुरू किया है, मैं उसमें आपका हम सफर बनने के लिए वापस आ रहा हूं। अगर वोट की चोरी को रोकने की कीमत जंजीर, हथकड़ी या जेल है, तो मैं ये कीमत चुकाने के लिए आ रहा हूं इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ मिलकर वोट चोरी करने वालों और आपकी आज़ादी, आपकी खुशहाली और आपकी तरक्की पर डाका डालने वालों के हाथ रोकने के लिए आ रहा हूं। आप अपने 25 जुलाई के वोट से अपनी मंजिल को हासिल करें और उनको निशान इबरत बनाएं जो आपके फैसलों को साजिश, धौंस और धांधली से अमाल करते हैं और करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाज़न कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि आलम जबर में इसी तरह के फैसले दिए जाते हैं और उनका ये कहना है कि मजहबी और सियासी जमातों से धरने कराए गए, मेरा रास्ता रोका गया और बंदूक के जोर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गईं। आज तक ये नहीं बताया गया कि मेरा जुर्म क्या है। करप्शन की एक पाई अभी भी साबित नहीं कर सके। एक जज का ये कहना है कि इस्तगासा करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये सजाएं मेरी जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकती। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और जैसे ही वो होश में आती हैं, मेरी उनसे बात होती है तो मैं उनसे सलाम दुआ लेके इंशाल्लाह वापस चला जाऊंगा। ये सब जैसे कि आपने बताया, ये सब जैसे आराम को खतरा था, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। क्या आपको ऐसी कोई धमकी मिली है या किसी ने आपको रोकने की कोशिश की है पाकिस्तान? मैंने जो बात की वो मेरे ख्याल अगर आपने गौर से सुनी है तो उसमें पूरी तफसील। मियां साहब, जो करप्शन का आपने कहा 94A सेक्शन बनता है नैब का, उसमें कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सका और बेनामी जायदाद पे, तो क्या आपको उम्मीद है कि जब ये फैसला अपील में जाएगा, अगर जाता है, तो कितने चांसेस होंगे कि वहाँ पे इसको ज़्यादा तफसील से देखा जा सकता है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है और जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, नैब कोर्ट की पेशियों में भी और मैंने जैसे कि आज मीडिया पे सुना है, मैंने पहले कहा कि मैंने भी फैसला पढ़ा नहीं है और ज़रूर पढ़ूंगा उसे, लेकिन उस फैसले में जैसे कि अभी मीडिया पर मैंने सुना है कि फैसले में लिखा है कि इस्तगासा करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसी बात जजमेंट में लिखी है और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि कौन सा किक बैक या कमीशन या चोरी या कोई अपना किसी ठेके में कोई पैसे मैंने नाजायज़ तौर पे लिए हों, मुझे बताया जाए। मैं इस केस से क्या सियासत से ही मैं बिल्कुल
علیحدگی اختیار کر لوں گا، بالکل خیر بات کہوں گا. اور یہی بات جب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بات کسی جج صاحب نے لکھی تھی جو اخباروں کی ہیڈ لائن بنی تھی. صاحب آپ کے نہ جانے سے پارٹی جو ہے الیکشن میں آپ نہیں سمجھتے اس کو نقصان ہوگا؟ میں تو جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں میں نے اپنا جو میرے کو آئین قانون میں جو حقوق ہیں وہ کلاس سے بھی مشورہ ہوگا، ان جو مجھے حق ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق میں چلوں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میڈم کلثوم نواز سے آپ کی اسلام دعا نہیں ہوتی پھر بھی آپ پاکستان میں ہوں؟ میری خواہش ہے کہ میں ان سے کم از کم جانے سے پہلے ان کو دیکھ لوں، ان سے کوئی اگر میری گفتگو ہو جائے، ان سے سلام دعا ہو جائے تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنے دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، میں روز اسی امید میں آتا ہوں کہ آج ہوش میں آئیں گی، آج میری ان سے بات ہوگی، پھر شام کو وہی امید لے کے واپس چلا جاتا ہوں. تو جانے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ میری ان سے ملاقات ہو، کیونکہ ظاہر ہے میری شریک حیات ہیں اور پچھلے 47 سال سے میری وہ شریک حیات ہیں، تو یہ پارٹنرشپ کوئی معمولی پارٹنرشپ نہیں ہوتی. میاں صاحب کیا واپسی بچی ہوگی اگر میڈم کلثوم نواز صاحب کے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی اللہ پاک ان کو شفا دے تو کیا مریم بی بی آپ کے ساتھ روانہ ہوگی پاکستان یا کوئی پہلے آگے پیچھے جا سکتا ہے؟ مریم مجھ سے بھی زیادہ بےتاب ہے جانے کے لیے، میں بھی بےتاب ہوں، مریم بھی بےتاب ہے. آپ نے فیصلہ موقع کرنے کی استدا کی، وہ نہیں مانی. میں نے مریم کو کہا تھا، میں نے کہا مریم میں جاتا ہوں، آپ کچھ دنوں کے بعد آؤ، یہاں جو کیمپین ہے اس کا بھی آپ یہاں سے بیٹھ کے کچھ چلائیں، لیکن یہ بضد ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. آپ نے فیصلہ موخر کرنے کی استدعا کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کانسپریسی کا حصہ ہے جو آپ کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش؟ میری کسی بھی درخواست کو آج تک منظور نہیں کیا گیا. میری عام طور پہ درخواست جو کورٹ میں نے دی ہیں ان کو ریجیکٹ ہی کیا جاتا رہا ہے. کبھی کبھی یہ سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میرے کیس میں ایسا کیوں ہوتا رہا؟ عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ جو ورکرز ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، تو کیا اگر جب انصاف کے دروازے بند ہوں گے تو آپ ایجوٹیشن کے لیے یا احتجاج کا کوئی اپیل کر سکتے ہیں یا راستہ اختیار کر سکتے ہیں احتجاج کا؟ جیسے جیسے وقت آئے گا تو فیصلے کیے جائیں گے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان میں کون سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. یہ جو ایک دن کہا جاتا ہے کہ ISI نے مارا ہے، وہی ISI اگلے دن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بن جاتی ہے، تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا رہا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ٹکٹیں سرنڈر کروا رہا ہے، واپس کروا رہا ہے. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اپنی سزا پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جس سے مجھے دباؤ میں لایا جا سکے. آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کرپشن کی ہے. کرپشن کی ابھی تک ایک پائی بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں. یہ سزائیں جو مجھے دی جا رہی ہیں یہ میری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی. جب تک ووٹ کو عزت اور عوام کو حق حکمرانی نہیں مل جاتا اس وقت تک میری یہ جدوجہد جاری رہے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے دھرنے کرائے جاتے ہیں، کبھی بندوق کے زور پر میرے بندوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں. میرے خلاف ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مجھے جبراً دباؤ میں لایا جا سکے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. مزید اپڈیٹس کے لیے بھی آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے. انتخابات 2018
जीत की उम्मीद लिए पुरजोश उम्मीदवार, इंतखाबी हलके जोड़ तोड़, कॉर्नर मीटिंग्स, किसको मिलेगा आपका वोट, कौन होगा आपके रोशन मुस्तकबिल का अमीन, पुरअमन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, आपकी जीत